الحمد للہ الولی الحمید خلق الخلق ورزقهم وعافاهم وهداهم لما يصلحهم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مدد کرنے والا اور قابل تعریف ہے۔ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا اور ان کو عافیت دی اور ان کو ہدایت دی اس چیز کی جس میں ان کی اصلاح ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ النحل کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ جب بھی حالات تنگ ہوں، پریشان کن ہوں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دل زخمی ہے، ہر دل پریشان ہے، ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہے، جو بھی اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے تکلیف دہ حالات میں انسان سب سے پہلے صبر سے کام لے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دوسرا کام ہے نماز، اللہ کی طرف رجوع۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو نماز پڑھنا شروع کریں، پابندی کریں، اور اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو پھر تہجد بھی پڑھنے شروع کریں۔ خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یوتھ بہت پریشان ہے، بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر مچھر کا پر انسان سے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ اس پر افسوس کریں گے یا اس کے پیچھے اپنی جان گلا دیں گے؟ مسلمانوں میں سے تو ہر مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شہید۔ اور شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کو کیا نہ کہو؟ مردہ۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ مر رہے ہیں، وہ ڈیڈ ہیں؟ نہیں ہے کہ ہیں؟ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ بس زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ایک یہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور ایک وہ زندگی ہے جو شہید جیتے ہیں۔ کون سی زندگی زیادہ افضل ہے؟ تو پھر غم کس بات کا؟ پھر غم کس بات کا؟ پریشانی کس بات کی؟ پریشانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب انسان دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا تو بس اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اجر، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر کانٹا چبھے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، صبر اختیار کرو، صبر اختیار کرنے والے بنو، صبر پر استقامت اختیار کرو۔ لیکن صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جان لو کہ یہ صبر تمہیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہونا ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے اور اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ صبر کرو۔ دوسری بات یہ کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی صبر دیتا ہے۔ یعنی آپ صبر کرنے کا ارادہ کریں کسی بھی تکلیف، کسی بھی مشکل پر، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو امتحان چھوٹا ہو یا بڑا امتحان ہی ہوتا ہے، اس کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، انسان کو پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو ٹال تو نہیں سکتے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی مصیبت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، ہر مشکل جو ہے ایک وقت چلی جاتی ہے، لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اجر پا لیتا ہے۔ کون؟ جو صبر کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کرنا چاہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے۔ وہ کون سی دعا ہے صبر کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا
وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ ایک ہوتا ہے نا آپ شاور کے نیچے نہاتے ہو اور ایک ہوتا ہے کہ بالٹی پوری اوپر آپ کے ڈال دے، تو یہ افرغ ہوتا ہے، یعنی پورے کا پورا ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں مکمل صبر عطا کر دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، یعنی اس صبر پر بھی جما دے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی صبر نہیں دے سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے بیگ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے، کوئی ہمیں دلاسا دے دے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن لوگ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ آج کل ہر شخص پوچھتا ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں آپ سوچیں، سارے مل کے بھی سوچے تو کچھ سمجھ تو نہیں آتی نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی انسان کو ہر چیز دے سکتا ہے جو وہ مانگتا ہے، اور اسی کے در پہ جانا چاہیے، کیونکہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جسے اللہ کی ضرورت نہ ہو، ہم میں سے ہر بندے کو ہے۔ اور یہ بھی کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے اس زندگی کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہمیں ضرورت ہے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، وہ ساری کی ساری کہاں سے پوری ہو سکتی ہے؟ اللہ سے۔ جب ہم بندوں سے توقعات رکھتے ہیں اور بندوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات پوری کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، وہ ہماری توقعات پہ پورے نہیں اترتے۔ تو ہمیں اپنے رنج اور غم اور دکھ کی فریاد کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، میں کہاں جاؤں، اللہ مجھے جو خیر بھی تو دے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اذان کے بعد مانگی جاتی ہے، جو تہجد کے وقت مانگی جاتی ہے، جو قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جاتی ہے، جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ قبولیت کے اوقات ہیں، لیکن دعا کی قبولیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے اپنا حال بیان کرنا۔ جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا، کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انہوں نے کیا مانگا؟ کچھ مانگا تھا؟ صرف اپنا حال بیان کیا تھا۔ اللہ میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت سخت تکلیف ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، بہت لمبی ہو گئی ہے بیماری، یعنی اپنا حال بیان کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا حال بیان کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میرا حال ہی میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مشکل میں صبر کے ساتھ ساتھ اپنا حال اللہ سے بیان کریں۔ کوئی انسان ہمیں ہرٹ کرے، کوئی دکھ دے، کوئی تکلیف دے، کوئی بچہ پریشان کرے، کوئی دنیا کے حالات، کوئی ملک کے حالات، یعنی جتنی بھی تکلیفیں انسان سوچ سکتا ہے۔ ہسبینڈ کی طرف سے کوئی بات ہرٹ کر گئی ہے، ساس نے کچھ کہہ دیا ہے، بچے بات نہیں مانتے، کوئی بزنس میں خلل آ گیا ہے، کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے دکھ، تکلیف، پریشانی کا باعث بنتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا حال بیان کرنا چاہیے، اس کے آگے رونا چاہیے، تنہائی میں رونا چاہیے، اکیلے میں رونا چاہیے، اور اگر کوئی آنسو نہیں بہاتا تو اس کا دل سخت ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ دعا مانگتے ہوئے ہم نے کتنے آنسو بہائے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو تو ان سے کہا جاتا ہے دعا کرو، تو کہتے ہیں بہت دعائیں کی، لیکن کیسی دعائیں کی ہیں؟ غافل دل سے یا سچے دل سے؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے، ہم اور باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں، رو کر، آنسو بہا کر، سسکیاں بھر کے، زور سے بھی اللہ کو پکارا ہے، آہستہ آہستہ بھی پکارا ہے، بول کے بھی پکارا ہے، دل ہی دل میں بھی پکارا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ تو بہرحال صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے، اسی لیے صلاۃ کو پریئر بھی کہتے ہیں نا۔ تو دعا کے ساتھ صبر اور نماز، یا صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگے، کس پہ؟ مشکل حالات پہ۔ اور اگر آپ صبر کریں گے
تو صبر نصف ایمان ہے. ابن مسعود کہتے ہیں الایمان نصفانی نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ ایمان کا صبر ہے اور باقی آدھا ایمان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی یہ دو کام بندہ کرتا رہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو کسی بندے کو عطا ہو جاتا ہے. یعنی وما صبرک الا باللہ، کہ آپ کا صبر بس اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. گویا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی. یعنی کہ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی. جس کو صبر کرنا آ گیا وہ بہت رچ انسان ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا تحفہ عطا کیا ہے. کیونکہ صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے. یعنی اگر آپ کو صبر مل گیا دکھ پر تکلیف پر تو دکھ تکلیف کی وجہ سے گناہ بھی جڑیں گے، اجر بھی ملے گا، اور بالآخر اس صبر کی وجہ سے آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نا جو توفیق ہو گئی. یعنی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کون سی خوبی ان کو جنت میں لے جائے گی؟ صبر کرنے کی عادت. لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کی اذیتوں پر، خوف پر، غم پر، بھوک میں، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں. قرآن مجید میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی بہت اونچی بلند عمارتیں، اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے. اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا. اور پھر جنت میں جب جائیں گے تو مزید نعمتیں ملیں گی. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. وہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کے بدلے میں جنت اور ریشم عطا کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کس کے بدلے میں ملتی ہیں؟ صبر کرنے کے بدلے میں ملتی ہیں. اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ صبر کے بڑے فائدے ہیں، لیکن صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے حبس، روک لینا. جیسے سانس روک لیتے ہیں نا تو سانس باہر نہیں نکالتے، اسی طرح خود کو روک لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا، کسی چیز سے بچ جانا، یہ سب صبر ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صبر یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور نہ ہی گھبراہٹ ظاہر کرے. ٹھیک ہے، یعنی کام ڈاؤن ہو جائے. بری خبر سنی ہے ہائے ہائے نہ مچا دے، کوئی تکلیف آئی ہے تو چیخ چلا کے نہ کام کرے، بلکہ حد الوسع اس کو پی جائے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، نہ اللہ کی نہ بندوں کی. پھر گھبراہٹ سے یا پینک ہونے سے رک جانا، بلکہ دوسروں کو بھی کام ڈاؤن کرنا. صبر سے کام لو، کیونکہ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یہ کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک روتا ہے تو دوسرے کو بھی رونا آ جاتا ہے، ایک چیخیں مار رہا ہے تو دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کو سنبھل کر دوسروں کو بھی خاموش کرانا چاہیے. جزا فضا سے رک جانا اور کسی قسم کی بے چینی اور اپنی حرکات و سکنات پر طاری نہ ہونے دینا. یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہر زور زور سے اونچی آواز سے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت ہائے کہاں چلا گیا، اب میں کب دیکھوں گی، کیا ہوگا. اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. کیا ان باتوں کے کرنے سے کوئی بیماری چلی جاتی ہے یا کوئی مرنے والا واپس آ جاتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا. پھر علماء صبر کی 4 اقسام بتاتے ہیں. الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، الصبر علی اذی الناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر، تکلیف دینے والی تقدیر پر صبر، لوگوں کی اذیتوں پر صبر. اللہ کی اطاعت پر صبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو عبادت پہ جمائے رکھنا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل روزہ رکھنا ہے. روزہ جو ہے وہ صبر کی ٹریننگ ہے. اور پھر صبر استقامت کے معنوں میں بھی، یعنی جو عبادات آپ کرتے ہیں ان پر آپ کیا کریں؟ جمے رہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْبِرْ نہیں کہا، وَاسْتَبِرْ. اور عربی کا قاعدہ ایک یہ ہے کہ جب کسی فعل کے اندر حروف کی زیادتی ہو جاتی ہے تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے. بس آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر خوب جمے رہیں. صرف جمے رہے نہیں، خوب جمے رہیں.
یعنی یہ نہیں کہ کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کوئی نفل پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیے، نہیں، جمے رہے، کیونکہ بعض اوقات انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے یا کوئی اور ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، تو ایسے تمام مواقع پر انسان جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا رہے۔ بعض اوقات لوگوں کی باتوں سے ہم اپنی عبادت کم کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو صبر اور استبر یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس عبادت پر جماؤ، کیونکہ عبادت پر جم کے رہنا ایک مشکل کام ہے، لیکن آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو آسان ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کی مٹھاس محسوس کرنے لگیں۔ مثلاً اگر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت نہیں نا، اور آپ سے کہا جائے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھا کریں، کیا ہوگا؟ کبھی پڑھا ہی نہیں، اب آپ کہتے سپارہ شروع کرو، نہیں، آپ شروع میں پڑھیں گے، اٹک کے پڑھیں گے، آپ کو نیند آئے گی، آپ کا دل گھبرائے گا، آپ تکلیف سے گزریں گے۔ لیکن اگر آپ جمے رہے تو کیا ہوگا؟ ایک دن آپ کی فلوئنسی بھی زیادہ ہو جائے گی، روانی زیادہ ہوگی، اور آپ اس کے پڑھنے میں لذت محسوس کریں گے، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ اچھا کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ زیادہ قرآن پڑھو، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، جبکہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کے وقت میں اگر برکت نہیں ہوتی تھی تو وہ قرآن کا ڈوز زیادہ کر دیتے تھے تو وقت میں برکت ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو عبادت کی طرف جانے کی بجائے اور دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں، مال میں چلتے ہیں، وہاں دل بہلاتے ہیں، کسی پارٹی میں چلتے ہیں، لوگوں کو گھر بلا لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھلا رہے ہوتے ہیں نا۔ اور جب لوگ چلے جاتے ہیں، جب گھر واپس آ جاتے ہیں شاپنگ سے، تو پھر دل ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کا دل قرار میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو عبادت پہ صبر کرنا کیا ہے؟ جیسے پانچوں نمازوں کے لیے سخت سردی کے موسم میں وضو کرنا، یہ صبر کا کام ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، جلدی نہیں کرنا، یہ بھی نفس کی ایک شرارت ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے ختم کرو۔ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، یہ صبر ہے۔ نماز کے اندر اذکار کرنا، دعائیں کرنا، اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار کے لیے جائے نماز پہ بیٹھنا۔ بہت سے لوگ ایک طرف سلام پہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے جائے نماز لپیٹ رہے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ نہیں بیٹھتے نماز کے بعد۔ انہیں کبھی بچے بلا رہے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کچن میں جانا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے۔ 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرنے لگے۔ کیونکہ وضو کی حالت میں جب تک بندہ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ وہ دعائیں نہیں لینی ہم نے، وہ دعائیں لینے کے لیے کچھ دیر ادھر رک جایا کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ روزانہ کی تلاوت کا وقت مقرر کرنا، اس کی پابندی کرنا یا ٹارگٹ سیٹ کرنا اور اس کو میٹ کرنا۔ پھر رمضان کے روزے رکھنے کے لیے صبر، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں پر بھی صبر۔ پھر اسی طرح ایک اور صبر کا امتحان ہوتا ہے عبادات میں، اور وہ ہوتا ہے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں فجر کے لیے، اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھو نماز پڑھ لو، وہ نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھتے تو سوئے رہے، میں تو اپنی پڑھنے لگے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں اور ان کی نماز رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے صبر نہیں کیا۔ آپ صبر سے کام لیتے، دوبارہ چلے جاتے، چلو تھوڑے آپ کی طرح اول وقت نہیں اٹھتے تو کم از کم آخر وقت میں اٹھ جائیں، لیکن ان کی نماز تو نہ جائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو حکم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمے رہیے، یعنی انہیں بار بار یاد دہانی کراتے رہیں کہ ایک نماز ختم ہو تو اگلی نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھیں کہ انہوں نے کہیں جانے کا تو نہیں پلان کیا ہوا۔ اچھا آپ لوگوں کا جانے کا پروگرام ہے تو آپ کی نماز کہاں ہوگی؟ اچھا کس مسجد میں گئے تھے؟ یعنی اس طرح ان کی نمازوں کا بھی خیال رکھیں، صرف خود ہی نماز نہیں پڑھتے رہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کیسے صبر کرتے تھے۔ کوئی مثال یاد ہے کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ؟ تہجد میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسری پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں تو خیر آرام سے بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کل اللہ پڑھنی ہوتی ہے، تو مسجد میں تراویحوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کیونکہ وہ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ صبر نہیں، صبر یہ کہ نماز میں ساکت ہو کے کھڑے۔ تو ہمیں عبادات میں صبر اختیار کرنے پر مثالیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی، لہٰذا آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں، کوئی نہ کوئی سیرت کا کورس کریں، بخاری شریف کا کورس کریں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔
ہمارے پیارے رسول کیسے تھے اور ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے. اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی خواہش ہے کہ قیامت کے دن ہم آپ کی شفاعت حاصل کر سکیں، آپ سے ملاقات کر سکیں، آپ کے مجلس میں بیٹھ سکیں. دوسری چیز ہے اللہ کی نافرمانی پہ صبر. انسان کے اوپر دو دشمن مسلط ہیں،